وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 آج ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے ہم اب اللہ تعالیٰ کا جو وراثت کا قانون ہے وہ پڑھیں گے آگے آنے والی چند آیات تک۔ وراثت کا قانون یعنی لاز آف انہیریٹنس۔ اچھا، وہ ینگ بچے اور بچیاں جو فرسٹ ٹائم تفسیر سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو وراثت کا نہ پتہ ہو، تو میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں۔ وراثت کیا ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار جیسے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، یہ قربت کے رشتے، قرابت دار ان کو کہتے ہیں، جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جو مال ہے جو وہ چھوڑ جاتا ہے اس کو اس کے قریبی رشتہ داروں میں ڈیوائیڈ کر دینے کو وراثت کہتے ہیں۔ اس کا جو لا ہے اس کا کم و بیش ہم سب کو کچھ نہ کچھ علم ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ اس کا علم ہے مور اور لیس ہمیں۔ میں یہ چاہتی ہوں خود کو ہم 1400 سال پہلے کے اس معاشرے میں لے جائیں، خود کو سوچیں کہ ہم اس معاشرے میں ہیں، اسلام آنے سے بھی پہلے جو معاشرہ تھا عرب کا، اس میں لڑکیوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، کسی بھی رشتے میں عورت کو کوئی حیثیت نہیں تھی اس معاشرے میں۔ کہاں کہ وراثت جو ہے اس میں کوئی حصے داری ہو، اس میں اولاد جو ہوتی تھی اس میں سے بھی صرف بیٹے وارث ہوتے تھے، یعنی عورتوں کو تو وہ سمجھتے تھے جیسے کچھ ہے ہی نہیں نا۔ بیٹے بھی جو وارث ہوتے تھے، بیٹوں میں سے بھی جو بہت کلیور ہوتے تھے، جو بہت چالاک ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، وہ سارا مال ہڑپ کر لیتے تھے، یعنی کوئی لا ہی نہیں تھا اس معاشرے میں۔ اب آپ خود کو اگر اس معاشرے میں لے جا کر دیکھیں جس میں کہ عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ایسے میں اسلام آتا ہے اور اسلام نے خواتین کے حقوق سمجھ لیں کہ زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیے۔ یعنی اسلام میں جو خواتین کی حیثیت ہے، جو اہمیت ہے، اتنی کسی اور ریلیجن میں نہیں ہے۔ پوری ایک سورہ جو اب آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ النساء، پوری ایک سورہ خواتین کے نام پر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ایسے میں آپ سوچیں کہ کتنی شکر گزاری کی ضرورت ہے ہم خواتین کو کہ کہاں کوئی بھی مقام نہیں ہے اور کہاں مقام اللہ نے بڑھا کر سب سے اہم کر دیا خواتین کا۔ دنیا میں کوئی بھی مذہب آپ اٹھا کر پڑھ لیں، کسی مذہب میں بھی عورتوں کو وراثت میں، انہیریٹنس میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ واحد ایک اسلام ایسا ریلیجن ہے جس میں وراثت میں خواتین کا نہ صرف اللہ نے حصہ رکھا ہے بلکہ فرض کر دیا ہے۔ اتنا انصاف، اتنا بڑا مقام، اتنی اہمیت جس دین میں عورتوں کے یہ مقامات ہوں، اس کی تو ماننے والیاں میرا خیال ہے کہ شکر کے سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ خواتین کو علم ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے قرآن پڑھیں گی تو علم آئے گا نا، یا پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے تو حقوق دیے ہیں، سوسائٹی نہیں دیتی۔ ہمارے معاشرے میں ابھی تک سٹل بہت ساری پرابلمز ہیں خواتین کو لے کے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو یہ قانون ہے وہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو آیت ہے نا، اس میں تو ایک لا اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اس کی مکمل ڈیٹیلز آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آگے ہم آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ یعنی ایک حتمی بات کر دی گئی، قانون بتا دیا گیا کہ جو بھی والدین اور رشتہ دار مال چھوڑ کر جائیں گے اس میں سے حصہ ہوگا مردوں کے لیے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، یعنی مردوں اور عورتوں کو اس لحاظ سے اللہ نے ایک صف میں کر دیا ہے، مردوں کے لیے بھی حصہ ہوگا، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہوگا۔ مزید تاکید کیا ہے، مما قل منہ او کثر، اس میں سے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے وراثت تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے، ہر حالت میں حصہ مقرر ہے۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تھوڑا ہی مال ہے تو انسان یہ کہے کہ جی تھوڑا سا تو مال ہے تو چلو بیٹوں کو ہی دے دیتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اسلام نے قانون نافذ کر دیا، یہ ایسے ہی ہوگا۔ جو بھی چھوڑ کر جائیں گے والدین اور رشتہ دار، اس میں سے ایک حصہ مردوں کا ایک حصہ عورتوں کا لازمی، نصیباً مفروضہ، اور یہ سوچ لیں حصہ ہے مقرر کیا ہوا، فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ اسی کی ہی اب آگے ڈیٹیل آئے گی، تو وہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔